حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ ساری چیزیں عنایت فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین کا جتنا شکر و احسان تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، اتنا ہی ناکافی ہے. جس کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ رب العالمین کی مدحت کے لیے، اس کی ثنا کے لیے، اس کی تعریف کے لیے روشنائی جمع کی جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریفات، اس کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. انہی انعامات میں سے، انہی نعمتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دار فانی میں مبعوث کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اندازہ ہو سکے گا کسی حد تک، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا ہیں. اپنی ذات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے کے اوپر. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پڑھتے رہا کریں، اور خاص طور پر جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھیں. دیگر اوقات میں بھی ہم کو چاہیے کہ ہم درود پڑھیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ مہینے میں ایک وقت خاص کر لیا جائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، صرف ایک لمحہ، ایک وقت متعین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، سوانح حیات کے بارے میں ہم ذکر کریں.
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی عظیم ہے، اتنی مہان ہے، اتنی عظیم، اتنی بڑی ہے کہ ہم کو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے سے اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اور یہی تعلیم ہمیں اپنے چھوٹے بچوں، نو نہالوں کے درمیان ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم ہے. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کے نام سے جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، امت کہیں اس میں خوشی مناتی ہے تو تاریخ سے جڑے ہوئے لوگ، حقیقت سے آشنا لوگ، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، جو حقیقی معنوں میں بڑی تکلیف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوے مفارقت دے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے نام پر کیے جانے والے اعمال کس حد تک صحیح ہیں، اور ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، بڑائی بیان کرنے میں، نعت خوانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر بندہ آزاد نہیں ہے. ہم جو باتیں کہتے ہیں، بولتے ہیں، نثر کی شکل میں ہو، نظم کی شکل میں ہو، شعر کی شکل میں ہو، یا ایک پروز کی شکل میں ہو، پوئٹری کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح ہم جو بات کہتے ہیں وہ ساری چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں. انسان بہت حجت باز ہے، بہت تکرار کرتا ہے، بہت تکرار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے خلاف دلیل اور حجت اور برہان کے طور پر ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہ سے نکلنے والا ایک لفظ، ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی صاف ستھری صحیح تعلیمات کی موافقت رکھتی ہے، یا اس کی مخالفت میں ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں، ہم جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، ہم اس سلسلے میں آزاد نہیں ہیں. اختیارات ہیں، ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں، لیکن اس پر گرفت ہونی ہے. اگر ہم نے اللہ کی بات کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا، تو اس پر ریورٹ بھی ملنا ہے، انعام بھی ملنا ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہوں، تو ایسی شکل میں ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اور کسی بھی چیز کی تنقیص کے لیے، کسی بھی چیز کو اس کے لیول سے گرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس قدر تعریف کی جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اس کے لیول سے گرا دیا ہے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے. یا پھر اس قدر اس کی تعریف، اس قدر بڑائی بیان کی جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے. دونوں صورت میں، یا اس کی تعریف گھٹا دی جائے، جس کا وہ مقام رکھتا تھا اس کو وہ مقام نہ دیا جائے، یا اس مقام سے اس کو اونچا بیان کیا جائے. ان دونوں صورت میں اس کو تعریف نہیں کہا جاتا ہے، اس کو تنقیص کہا جاتا ہے، اس کو عیب لگانا کہا جاتا ہے. جس کا جو مقام ہے اس لیول پر اس کو باقی نہ رکھا جائے، اس کی ایسی تعریف کی جائے کہ اس کے لیول سے اس کو گرانے والا ہو، ہٹانے والا ہو، دور کرنے والا ہو. یہ تعریف نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے ایسی تعریف کرنا جو اس کے مقام سے، اس کے لیول سے اس کو اوپر لے جانے والا ہو، اونچا اٹھانے والا ہو، یہ بھی اس کی تعریف نہیں ہے. تعریف اس کو کہتے ہیں جو جس مقام پر ہے اس کو اس کا وہ مقام اس کو دیا جائے، یہ تعریف ہوتی ہے، جس کو ہم افراط و تفرید کہتے ہیں. ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے، بیلنس نہیں بگڑنا چاہیے، سنتلت انداز میں بات ہونی چاہیے. چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہوں، کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سلسلے میں تو بہت ہی اہم ہے. زمین پر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا خیال رکھنا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے، بولنی ہے، گنگنانی ہے، سننی ہے، تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح کے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں. آزاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، ان کی مرتبت کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ رب اپنے قرآن میں اپنے اس نبی کے بارے میں قسم کھا کر کہتا ہے لَأَمْرُكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کلام کیا ہے؟ قوم لوط کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے. ہاں، یہ وہی قوم
جو ہم جنس پرست تھی، اللہ رب العالمین ان کی مذمت بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں ان کی برائی گنا رہا ہے. اور جس طرح سے ہم اپنے عزیزوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے قریبوں سے، اپنے ہر دل عزیزوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے لَأَمْرُكَ، اے نبی تیرے جان کی قسم. یہ لوگ مست ہیں اپنی دنیا کے اندر، گناہوں میں سر پر ڈوبے ہوئے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں گناہ کی چیزوں سے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کی قسم کھا رہا ہے، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دنیا مانے نہ مانے، کوئی کیا کہتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد فرمایا انک لمن المرسلین. مفسرین نے کہا کہ یہ جواب قسم ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چاہے کوئی مانے نہ مانے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے قسم کھائی نہیں ہے. یہ اعزاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مقام ہے. ایسی باتیں نہیں ہوں گی مدحت کے نام پر، منقبت کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے نام پر جو اصول سے ہٹے ہوئے ہوں. باتیں وہ ہوں گی جو محدثین کے اصول پر اترتی ہوں گی. اسلامک اسکالر نے جو منہج اور نصوص اور جو قواعد تیار کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی تو ان اصولوں کی بنیاد پر بیان ہوگی. میں اور آپ اس سلسلے میں آزاد نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی. اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد کہا کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے. جو اہل مکہ اور مشرکین آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ دنوں سے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، تو اللہ نے، تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم ضرورت مند تھے، جب تم یتیم تھے، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی. حالات کتنے بھی تکلیف دہ ہوں، حوصلوں کو توڑنے والے کتنے بھی حرکتیں ہوں، چہروں پر کتنے بھی شکنیں آ جائیں، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تیرے رب نے تیری مدد فرمائی ہے، تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اپنے رسول کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی جس میں ہمارا نبی رہتا تھا. اللہ رب العالمین اپنے نبی کی فضیلت میں اس طرح کی قسمیں کھا کر اس طرح کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کے اوپر احسان گناتے ہوئے بیان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. ہمارے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اللہ رب العالمین نے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے. یہ فضیلت حاصل ہے. فضیلت نبی کو حاصل تو اس کی امتی کو بھی حاصل. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اس نبی کی کیفیت کیا ہے؟ عزیز علیہ حریص علیکم. اللہ رب العالمین نے اس طرح کی دو صفات کا ذکر یہاں پر کیا ہے اس آیت کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو کوئی چیز تکلیف پہنچانے والی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تمہارے بارے میں بہت لالچ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی فائدے کی چیز پہنچ جائے، جو چیز تمہارے مشقت کی ہو سکتی ہے، تکلیف کی ہو سکتی ہے. اتنا اونچا مقام مرتبہ رکھنے والا نبی اللہ رب العالمین کے دربار میں پریشان ہونے لگتا ہے، اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا اشق علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں اگر وہ تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے امت تکلیف میں، پریشانی میں، حرج میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں ان کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ ایسا ایسا کریں. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں اس بات کا حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کا استعمال کریں. نماز عشاء کی تاخیر کا حکم دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اور بھی کئی واقعات موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کا خیال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں،
نماز کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے بار بار جا کر ریکویسٹ ریکویسٹ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 وقت تک محدود کرایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے 50 وقت کی نماز کا اعلان کے ثواب کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے کہ امتیوں کے اوپر تکلیف آئے، پریشانی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انا محمد، انا احمد، انا الماحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ زمین پر جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین کے حقوق کو چھیننے والی ہیں اس کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انا الحاشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ مجھ پر جمع ہونے والے ہیں۔ انا العاقب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی مفہوم کو اللہ کے رسول نے فرمایا انا المقفی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الانبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ، نبی التوبہ، کہ میں نبی رحمت ہوں، توبہ والا نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکنی بعثت معلما میسرا، اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میسر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کتنا بہترین استاذ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر انا رحمت یا ایھا الناس، لوگوں سن لو کہ میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کا تحفہ رحمت کی شکل میں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی جگہ پر اپنے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر پچھلی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسرے سورہ آل عمران کے اندر انبیاء کرام سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے ان سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی تو آپ لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اللہ رب العالمین نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ رب العالمین ہم تمہاری اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کے اندر اور دوسری جگہ پر بھی قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بارے میں گویا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اپنے نبی کے اخلاق کی تعظیم بیان فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل مکہ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بنا پر مخالفت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے مخالفت نہیں کرتے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہونے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ورنہ الفضل ما شہدت به الأعداء۔ آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ دشمنان اسلام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار کیا، قبول کیا۔ اور تاریخ میں مزید دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ابو لہب، اور اسی طرح سے عقبہ بن ابی معیط، اور اسی طرح سے حکم بن ابی العاص، اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے لوگ عدی بن ابی حمرا اور ابن الازدہ حدلی جیسے دشمنان اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، بعد میں اس میں سے ایک شخص اسلام لے آتا ہے، حکم بن ابی العاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ دشمنان اسلام میں سے 3 دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوتوں کو سنا، اور اس کے بعد وہ آپس میں ذکر کرنے لگے کہ یہ محمد جو کہتا ہے کیا بات سچی ہے؟ کیا اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہے؟
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ ہم محمد بن عبداللہ عبد مناف جو بھلائی کا کام کرتے ہیں ہم ان سے برابری کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ نوازنے والے ہیں, ہم بھی لوگوں کو عطیات دینے والے ہیں. وہ لوگوں کو سواریاں دینے والے ہیں, ہم بھی لوگوں کو سواریاں دینے والے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک شخص آیا ہے جو اللہ رب العالمین کی آسمان کی باتوں کو, غیب کی باتوں کو ہم کو آ کر بتلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی باتوں کو ہم کو بتلاتا ہے. تو بتلائیے اب اس چیز کے اندر ہم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان سے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو حلال طریقے سے ذبح کرنے کے بارے میں باتیں بتلاتا ہوں. تو تب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے, ہم تو آپ کو جانتے ہیں, ہم ان باتوں کی تکذیب کرتے ہیں جس کو آپ لے کر آئے ہیں. الفضل ما شہدت بہ الاعداء, دشمنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے. ایسا عظیم, ایسا مہان, ایسا عظمت والا ہمارا نبی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کریں. ارے وہ نبی تھا جس نے خطبے کے وقت جس درخت جس ڈالی کو چھو کر پکڑ کر خطبہ دیا تھا, صحابیہ کا ممبر, صحابیہ کی جانب سے ممبر حاصل ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ڈالی کو, اس برانچ کو چھوڑ دیا تو اس وقت وہ رونے لگی, وہ بلکنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر مایوس بیٹھے ہیں, اداس بیٹھے ہیں. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. روایت صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں, مغموم دیکھ رہا ہوں, کیا میں آپ کو ایک ایسے نشانی دکھلاؤں جو آپ کے اس غم کو زائل کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, ضرور. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس وادی میں ایک طرف درخت جو دکھ رہا ہے اس کو آواز دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. ہم نے شق قمر کا واقعہ سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختلف اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے وضو کر لیتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں, چہرہ اداس ہے, مایوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس چہروں کو پڑھ لیا, پوچھا کیا ماجرا ہے, کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس نہ وضو کا پانی ہے نہ پینے کا پانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ رکھا. صحابہ کرام نے بیان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھیوں نے اس میں سے پانی پیا اور اس کے بعد وضو کیا. اللہ کی قسم ہے ہمیں اللہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سارے ثابت واقعات پر اسی طرح سے ایمان ہے جس طرح سے سورج کے روشنی پر ایمان ہے. اللہ رب العالمین کے اس چنندہ نبی نے اس وقت جو معجزہ دکھلایا, 1500 صحابہ کرام اس مجلس کے اندر موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے صحابہ کرام کے لیے وہ اتنا پانی کافی ہو گیا, اس کے بعد بھی پانی باقی بچا رہا. اس کے علاوہ اور بھی اس طرح سے وضو کے بارے میں واقعات موجود ہیں. ایک روایت میں 80 صحابہ کرام موجود تھے, دوسری روایت میں 300 صحابہ کرام موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مختلف معجزے منقول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر پریشان ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے. صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا ہے, چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہیں. صحابی اپنے گھر پر آتے ہیں, اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں, صحابیہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہے. تو اس وقت صحابیہ نے کہا کیوں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس مسلم خاتون نے, اس دیندار خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لپیٹا اور جو کی روٹیاں اور کپڑے کے ایک حصے میں لپیٹ کر چادر کا دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں تمہارے پاس جو بھی کھانے کا سامان ہے وہ یہاں رکھ دو. اور تاریخ میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اس معجزے سے جو سارے لوگ وہاں موجود تھے, اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. ہمارا نبی ایسے حالات میں بھی 3 مہینے بھوکے رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جو ماڈریشن کا طریقہ, جو اعتدال کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے, ہم کو چاہیے کہ اپنے اس عظیم اور اس عظمت والے نبی کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دوسری جگہ بیان فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی حمد کے جھنڈے کو لے کر کھڑا ہوں گا, اور میرے پیچھے انبیاء کرام آدم علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگ, سارے لوگ میرے پیچھے جمع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعم انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں جو بشارت دی تھی میں وہ بشارت ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح السیرہ النبویہ کے اندر ذکر کیا کہ 2 فرشتے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ نبی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے مقابلے میں رکھ کر وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وزن اس ایک آدمی کے اوپر بھاری ہو گیا. فرشتہ کہتا ہے 10 کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن کیا جائے. روایت میں موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وزن ان 10 کے اوپر بھاری ہو گیا, بڑا ہیوی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے نے کہا کہ ان کو اب 100 کے مقابلے میں وزن کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 کے مقابلے میں وزن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے 1000 کے مقابلے میں وزن کیا گیا. فرشتوں نے کہا ارے چھوڑ دو, اگر پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا. ہم ایسی بات نہیں کریں گے جو اصولوں سے ہٹی ہوئی ہے, جو منہجوں سے ہٹی ہوئی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں, اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے, ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دینے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کے بارے میں بیان فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رؤوف الرحیمہ, رحم کرنے والا, محبت کرنے والا, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی صفت کو منتخب کیا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک نام اور منتخب کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا المتوکل, میں متوکل ہوں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا ہوں. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری صفات کو اگر سامنے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے بھی ہم کو امت کو توحید کا پیغام حاصل ہوتا ہے, ایک بیلنس حاصل ہوتا ہے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن کے اندر جو تعریفات اور جو منقبت بیان کی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مقام بیان کیا ہے, ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف نعتوں کے اندر یا جملہ بازی کے اندر کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے نبی کا مرتبہ, تو یہ صرف کہنا کافی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جاننے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ الوسیلہ, میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگو. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلی درجۃ فی الجنت, جنت کے اندر ایک اونچا مقام ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی شخص کو حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اذان کے بعد اللہ رب العالمین کہ اس نبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس دعا کو پڑھیں اذان کے بعد, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہونے والی شفاعت کے مستحق بنیں. سفارش کے بارے میں, شفاعت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ قیامت کا منظر بڑا سخت ہوگا, جب قبر سے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے
اور میدان محشر میں جمع ہوں گے. جس دن کی مدت اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگی. کتنے دن تک کھڑے ہوں گے نہیں معلوم. اس کے بعد وہاں لوگ پریشان حال ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا آگے چل کر کہ لوگ پریشان ہوں گے, آپس میں ذکر کریں گے کہ کیوں نہ چل کر کسی سے سفارش کی درخواست کی جائے. آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے روح پھونکی آپ کے اندر, آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے. اللہ وہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین نے جس درخت کے پاس جانے سے مجھے منع کیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ مجھے چھوڑ دیجئے, دوسرے نبی کے پاس چلے جائیے. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا, آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے. وہ اللہ رب العالمین وہ وہاں بھی معذرت کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے دنیا میں لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا, اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو اپنا عذر یاد نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے. یہاں پر اللہ رب العالمین جب سجدے میں پڑ جائیں گے, اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, مانگیے آپ جو مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے لیے مانگیں گے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اذان کے بعد کی دعائیں پڑھیں اور وہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں, میں امام ہوں, اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خطیبہم, میں خطیب الانبیاء ہوں, میں انبیاء کا خطیب ہوں, اور وہ صاحب و شفاعتہم غیر فخر, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں شفاعت کرنے والا ہوں, اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وَأَنَا أَوَّلُ مَن تنشق عنہ الارض ولا فخر, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی قبر ہٹے گی, جو سب سے پہلے قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریفات میں, اپنی منقبت میں اس طرح کی بہت ساری باتیں فرمائی ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھتی ہے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اس کو ذکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس قوم کو ان کے انجام کو پہنچانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے نبی کا امتی بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. لہٰذا میری اور آپ کی یہ حیثیت کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے اور آپ کے سامنے آ جائے, میری اور آپ کی یہ جرت کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ اور میں سن لیں, ہمارے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ جائے, اس کے باوجود ہمارے سماج میں سے اختلافات نہ ختم ہو اور ہم اختلافات کو رحمت کے نام پر اپنانے لگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مجلسوں کا ثبوت نہیں, ہم ایسی مجلسوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ اپنے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین کتنا سنجیدہ ہے, کتنا اونچی سوچ رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو, میرے بارے میں جھوٹ بولنا کسی دوسرے آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کے برابر نہیں ہے, بہت سنگین معاملہ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا چاہیے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جن آنکھوں میں ہم محبوب بن کر اترنا چاہتے ہیں وہ آنکھیں پھٹ جانے والی ہیں, اور جن دلوں میں ہم رہنا چاہتے ہیں وہ دل بوسیدہ ہو کر پھٹ جانے والے ہیں, وہ ختم ہو جانے والے ہیں. کوئی زمین پر باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کی مادی چیزیں یہ بھی ختم ہو جانے والی ہیں. ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے سر کی پیر کی طاقت لگا کر ان دلائل کو کھینچ تان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت کے لیے میلاد کی حفل کو اور اسی طرح سے عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے پوری امانت کے ساتھ اللہ کی قسم ہے کسی بھی اوتھینٹک حدیث سے, معتمد ذرائع سے, سند سے, صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا.
فاطمیوں نے اس چیز کو اس کا اجرا کیا اور سن 600 ہجری کے اندر اس کا آغاز ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ چیز منقول نہیں تھی۔ جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہوئے ابروں کو اپنی باتوں میں ذکر کیا، جن صحابہ نے لب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھیلتے ہوئے مسکراہٹ کو صحابہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑی چانے والی چادروں کو اپنی حدیثوں کے اندر ذکر کیا، جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر آنے والی شکن کا اپنی حدیثوں کے اندر ذکر کیا، ان صحابہ کرام نے ایسی مجلس کا ذکر کیسے چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس طرح کی چیزوں کو کرنا جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں، اور یا پھر ایسی تعریف کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ تعریف کو کسی شخص کو اس کے لیول سے گرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جو اس کا مقام ہے اس کو نہ دیا جائے، یا تو جس لیول پر ہے اس کو زیادہ بڑا بیان کیا جائے، یا پھر اس کو اس سے گھٹا کر بیان کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تم لوگ میرے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ میری شان میں غلو سے کام نہ لینا، افراط و تفریط سے کام نہ لینا، اسنتلت نہ ہو جانا کہ جو چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کر دو۔ کتنا اہتمام کرتا تھا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ بچیاں ہیں جو تعریفات پڑھ رہی ہیں، جو نعت خوانی کر رہی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد زمین پر اس سے بڑی تعریف کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، دل کے اندر نبی کا ذکر آنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں ان چھوٹی بچیوں نے، کم عمر بچیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر میں شہداء کا جب ذکر کیا اور شہید ہونے والوں کی تعریف کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو ہمیں غیب کی باتیں بتاتا ہے، آنے والے دنوں کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مت کہو، وہ کہو جو اس سے پہلے کہہ رہی تھی۔ اگر بات سچی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں روکتے۔ ہم اپنے نعت کے اندر اپنے موبائلوں کے اندر ایسے نعتوں کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اور پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے بعض بھائی اس کو برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ اور بھی لائنیں ہیں جو کہی جاتی ہیں، وہ جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبر کے اندر موجود ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی سے اس کو مقارنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے کچھ اور لائنیں کہی جاتی ہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنت کا سوال کرتے تھے جو افراط تفرید غلو، ایمان کا معاملہ بہت ہی نازک اور سینسیٹیو ہے۔ آپ گھروں میں جب دودھ خرید کے لاتے ہیں نا تو کتنا اس کا دھیان دیتے ہیں، اس سے زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے مثال سمجھنے کے لیے، لہٰذا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی چیزیں جو ایمانیات کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بڑے اسلام کے تاریخ کے جیالے، ان کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ان دونوں کی موجودگی میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سوچئے کتنا اونچا مقام ہے، اور جن شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کے جیسا ایمان لے آئے تو تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی، واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر موجود ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا فلاں شخص کو آپ کاکا کو آپ بنا دیجئے امیر۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اقرا کو بنا دیجئے۔ وہاں پر اختلاف ہو گیا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا. اس بات کو لے کر دونوں میں تکرار ہو گئی, آواز اونچی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں کے بارے میں یہ روایت میں آیا کاد الخیران ان یہلکا, دو خیر کے لوگ, بھلائی کرنے والے, ہلاک ہونے والے تھے, بچ گئے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. بعد میں روایت میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا کہہ رہے عمر, آپ پھر سے کہیے. اتنی دھیمی آواز. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ, گھر میں موجود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھا سے غائب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود نہیں, روایت میں موجود, سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں, اداس بیٹھے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے آپ کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو برباد ہو گیا, میں ہوں انا الذی ارفع صوتی, میں وہ شخص ہوں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, میں قرآن پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, کبھی ہم اس طرح اپنی ذات کو لے کر سوچتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا اے ایمان والو. ثابت کہتے ہیں کہ میری آواز ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین انا الذی ارفع صوتی, میں وہ شخص ہوں. میں نیچرلی میری آواز ہیوی ہے, انصاری صحابی ہے, خطیب صحابی ہے, اونچی آواز ہے. میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہا ہے کہ میرے اعمال تب, ایسے شخص کے اعمال تب برباد ہو جائیں گے, میں ان میں سے ہوں. یہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ ثابت کو تو یہ ٹینشن لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو کہ آپ ان میں سے نہیں, آپ جنتی لوگوں میں سے ہیں, ہم اور آپ کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ مشہور ہے, بارہا آپ نے سنا ہے. مجلس تھی, میٹنگ تھی, کون بنے گا امام لیڈر, شور ہو رہا ہے خوب. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, 3 ورڈز بار بار آپ نے سنا ہے, الائمۃ من قریش. اختلاف ختم, سناٹا چھا گیا مجلس کے اندر, سارے اختلافات رد, ختم, کچھ نہیں بچا زمین کے اوپر ان لوگوں کے بیچ. اور ہمارا آپ ہیں, ہمارے سامنے اتنی صحیح حدیثیں آ جائیں, اوتھینٹک حدیثیں آ جائیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنی جرت. صحابی رسول اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. انہوں نے زندگی میں بات نہیں کی. ڈانٹتے ہیں دوسرے صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھروں کو اچھالنے سے, غضب سے منع کیا ہے. ڈانٹتے ہیں ان کو, اللہ کے رسول کی حدیث سناتے ہیں, ہم آپ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا, میری اور آپ کی زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے. اللہ رب العالمین سے ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر آپ کو ہدایت فرمائے, اور جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سامعین کرام, ابھی آپ نے جو آیت سنی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس آیت کا حکم قیامت کی صبح تک باقی ہے. یہ ہم لوگوں کو جگانے کے لیے, تاکہ ہم ہوش میں رہیں, ہم جو بھی باتیں کہتے ہیں سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے جو کانوں میں گزرتی ہیں, اس کا مقام صرف ان کی زندگی میں نہیں تھا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بلکہ یہ قیامت کی صبح تک باقی ہے. اور اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے ایک اور بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا تھا, اور اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ میں داہنے ہاتھ سے کھاؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لست طاعت, تجھے کبھی اس چیز کی طاقت نہ ہو.
اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنی عقل کو لا کر رکھنے کی کوشش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے قیمتی کلمات کے سامنے اپنی گھٹیا باتوں کو لا کر رکھنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں پر علماء نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ علامہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کھانے کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا تھا، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، مستحب حکم تھا، بہت ہو گیا تو مکروہ کر رہا ہے بندہ، انہوں نے کہا۔ لیکن یہاں پر اس نے ضد میں کہا، انانیت میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات کو نہیں ماننے والا، میں بائیں ہاتھ سے ہی کھانے والا ہوں۔ ایسے ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وراثت کا مسئلہ ہو یا کوئی دیگر مسائل ہو، شادی شدہ کے مسئلے ہوں، شادی کے مسئلے ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہماری زندگی کا، اس کے اندر ہم اس طرح کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے سلسلے میں اصلاح فرمائے۔ اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔